نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز اور محترم اساتذہ، طلبہ، طالبات، رفقاء، وابستگان، سامعین، متعلمین اور مستفیدین، الحمدللہ تعالی ہم نے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے پوری دنیا کے سامعین اور ناظرین کے لیے اور علم کے طلبگاروں کے لیے یہ سلسلہ مجالس العلم کا شروع کیا ہے۔ پہلی دو نشستوں میں ہماری گفتگو مجالس العلم کے عنوان پر ہوئی۔ آج کی نشست میں علم کی فضیلت پر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ابتدائی چند نشستیں علم کی فضیلت کے حوالے سے، علم کی اہمیت کے حوالے سے، علم کی ضرورت کے حوالے سے، یہ میری اپنی کتاب جو حدیث میں مؤلفہ ہے، تحفۃ النقباء فی فضیلۃ العلم والعلماء، اس کے مواد پر یہ ہماری گفتگو کئی نشستوں کی اس مواد پر مشتمل ہوگی۔ بعد ازاں پھر دیگر کتب ائمہ کی، اکابر کی موضوعات اور مضامین کے اعتبار سے ہم ان کو اپنے زیر مطالعہ انشاءاللہ تعالی لاتے رہیں گے۔ مجالس العلم کے نام سے اس سلسلے کو شروع کرنا اور پھر علم کی فضیلت اور اہمیت پہ زور دینا اور تاکید کے ساتھ اسے چند نشستوں میں بیان کرنا، اس کا ایک بنیادی سبب جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ رفتہ رفتہ جو دنیا میں اور ہماری زندگیوں میں مشرق ہو یا مغرب، ہر طرف ایک جیسا حال ہے، مادیت کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو علم کا کلچر ہماری زندگیوں سے رخصت ہو رہا ہے۔ خواہ دینی حلقات ہوں یا دنیاوی علم سے شغف رکھنے والے، ماڈرن ٹیکنالوجی سے شغف رکھنے والے لوگ، علم صحیح کا کلچر، علم کی رغبت، علم کی طرف رغبت، علم سے محبت، علم کا شغف، علم کا استعمال اور علم کا اشتغال، یہ آلموسٹ ختم ہونے کی طرف ہے۔ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جس کو جو چیز چاہیے وہ کمپیوٹر کو یوز کرتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، آن لائن میٹیریل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے گوگل کرتا ہے، اور مختلف ذرائع ہیں کمپیوٹر پہ، اس سے وہ اکتفا کرتا ہے ہر پڑھنے والا۔ اور مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں کہنے میں کہ کمپیوٹر پر اکتفا کرنے سے بہت دھوکے ہوتے ہیں علم کے باب میں۔ کمپیوٹر پہ لوگ آرٹیکلز لکھتے ہیں، موضوعات کے اوپر اپنی تحقیق لکھتے ہیں، مضامین چڑھاتے ہیں، بحثیں چلتی ہیں، رتب و یابس ہوتا ہے۔
بعض اوقات ٹوٹلی غلط تصورات چل رہے ہوتے ہیں۔ کمپیوٹر کے محقق بہت سارے تحقیق سے خالی ہوتے ہیں، اس میں صحت نہیں ہوتی، صداقت بعض اوقات نہیں ہوتی، اور ثقافت تو بالکل نہیں ہوتی، وہ مواد قابل اعتبار نہیں ہوتا، چونکہ وہ کٹ پیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، ایک نے لکھا اس دوسرے نے کاپی کر کے آگے لکھ دیا، تیسرے نے کاپی کر کے آگے لکھ دیا، آرٹیکلز پہ آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، مگر اصل مصدر اور منبع تک کسی ایک بھی آرٹیکل لکھنے والے کی رسائی نہیں ہوتی، الا ماشاءاللہ، ایکسیپشنز ہوتی ہیں بہت قلیل، جس کے نتیجے میں ایک غلطی ہے جو کیری آن ہوتی ہے، مسلسل آگے چلتی جاتی ہے اور وہ پھیل جاتی ہے، اور اس کو 100 لوگ لکھنے والے فار ایگزامپل کاپی کر لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں کمپیوٹر یوزرز، تو آپ 100 آرٹیکل پڑھیں تو ہر ایک میں اسی کی نقل چلتی ہے۔ تو عام آدمی جس کی رسائی کتب تک نہیں ہے، متون تک نہیں ہے، حواشی، شروح، امہات کتب، علم کے اصل مصادر، مآخذ اور منابع تک جن کی رسائی نہیں ہے، کیونکہ اس کا کلچر ختم ہو رہا ہے۔ کمپیوٹر آن کیا، جیسے حساب اب کرنا نہیں آتا لوگوں کو، بچوں کو جمع تفریق نہیں کر سکتے، اٹھایا کیلکولیٹر، جمع تفریق ضرب تقسیم کر دی۔ جس زمانے ہم پڑھتے تھے اسکولوں میں، ہمارے دور میں کیلکولیٹر کمپیوٹر نہیں تھے، ہمیں پہاڑے پڑھائے جاتے تھے، منفی، ضرب، تقسیم، سب چیزیں ہم مینولی کرتے تھے، دماغ یوز ہوتا تھا۔ آج بھی لاکھوں کا حساب ہو، بعض اوقات بچے بیٹھے ہوتے ہیں کیلکولیٹر لے کر میرے سامنے بیان کرتے ہیں، تو میں اپنی طالب علمی کا جو سکول کا زمانہ تھا، صرف اس کی مشق کی بنیاد پر میں اس کو کیلکولیٹر کے رزلٹ سے پہلے بتا دیتا ہوں، ہزاروں لاکھوں کے اعداد بیان کر رہے ہوتے، بچے حیران ہوتے ہیں۔ میں نے کہا حیرانگی کی کوئی بات نہیں ہے، یہ مشق ہم نے بچپن میں کی ہے، آپ کو مشق کروائی نہیں کسی نے، آپ ہر چیز کیلکولیٹر سے پوچھتے ہیں، اسی طرح کمپیوٹر کا حال ہے۔ تو آپ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں۔ آدمی جوں ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ٹیکنالوجی پر اور دماغ کا استعمال نہیں کرتا، دماغ اتنا ہی فارغ ہو جاتا ہے، معطل ہو جاتا ہے، سست پڑ جاتا ہے۔ اللہ نے دماغ ایک ایسی چیز بنائی ہے کہ اس کو جتنا استعمال کرو اتنا تیز ہوتا ہے، اتنا شاندار پرفارمنس دیتا ہے، دماغ تھکتا نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے اللہ نے سینے میں دل رکھا ہے، میں اس پر گفتگو کروں گا جب ہم آئیں گے علم التوحید پر، جب علم التوحید پر عقائد اسلامیہ کے باب میں ہم شروع کریں گے علم التوحید سے، تو وجود باری تعالیٰ کے موضوع پر جب گفتگو کروں گا، ضرورت مذہب پر گفتگو کروں گا، ضرورت وحی پر گفتگو کروں گا، علم بالوحی پر، انبیاء کی بعثت پر، اللہ رب العزت کے وجود پر، جب ان موضوعات پر آؤں گا علم التوحید میں، تو میں اس وقت دماغ اور دل کے احوال کا بھی بیان کروں گا کہ اللہ کے وجود کا پتہ ہمیں عالم انفس اپنے وجود کے اندر سے کیسے پتہ چلتا ہے، اللہ کے وجود کا تھوڑا سا اشارہ دوں گا۔ لیکن اس وقت یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح عمر بھر دل پمپ کرتا ہے، دنیا میں کوئی انجن ایسا نہیں ہے جو 50، 60، 70 سال یا 100 سال پمپ کرتا رہے اور قائم رہے۔ اللہ کا بنایا ہوا خون کا پمپ ایسا ہے دل کہ اگر 100 سال عمر ہے تب بھی روزانہ پمپنگ کرتا ہے اور تھکتا نہیں ہے، اس کو ریسٹ کی ضرورت نہیں۔ اس طرح دماغ اگر بندے کی عمر 100 سال ہو جائے اور اس کو یوز کرے آدمی، روز کے 18 گھنٹے یوز کرے، 20 گھنٹے یوز کرے، دماغ نہیں تھکتا، تو اس کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ تو اب ہمارا زمانہ ایسا آ گیا کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں ماڈرن ٹیکنالوجی پر، دماغ کا استعمال کم ہو گیا۔ ڈاکٹرز میں بھی جو پاکستان کے، انڈیا کے ڈاکٹرز ہیں، کلینیکل چیک اپ کرتے ہیں، مریض غریب ہے، وہ بہت زیادہ ٹیسٹ افورڈ نہیں کر سکتے، تو ڈاکٹرز اپنے کلینک میں 10-15 ٹیسٹ لکھ کے نہیں دے سکتے، جاؤ یہ ٹیسٹ کراؤ، یہ کرواؤ، یہ کرواؤ۔ اس کو پتہ ہے میرا مریض افورڈ نہیں کر سکتا، افورڈیبلٹی کا مسئلہ ہے، لہٰذا وہ دماغ یوز کرتے ہیں۔ کلینیکل چیک اپ کے ذریعے موسٹ آف دا ٹائمز ان کو اپنی مرض کی تشخیص تک، اس کی تہ تک پہنچنا ہوتا ہے، علامات اور سمٹمز کے ذریعے تہ تک پہنچتے
اور اکثر و بیشتر صحیح فیصلہ کرتے ہیں اور علاج کرتے ہیں۔ اب ویسٹرن ورلڈ میں چونکہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، سیدھا بلڈ ٹیسٹ دے دیں گے، ایکس رے دے دیں گے، سی ٹی اسکین دے دیں گے، MRI دے دیں گے، اور بے شمار ہر چیز کے لیے ٹیسٹ۔ انہوں نے نبض تک بھی نہیں دیکھنی یہاں۔ تو دماغ کا چونکہ اس اینگل سے استعمال نہیں، جو رپورٹ آئے گی دیکھ کر تو پھر اس سے تشخیص پہ چلیں۔ اگر پتہ نہیں چلا، بلڈ ٹیسٹ نے کچھ نہیں بتایا، کوئی اور ٹیسٹ لکھ دیں گے تو 50 ٹیسٹ کروا لیں گے۔ بعض اوقات مریض مہینوں پڑے رہتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ مرض کیا ہے۔ ہاسپٹلز میں ٹیسٹس پر ٹیسٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی بندہ ہر فیلڈ میں محتاج ہو گیا ہے ماڈرن ٹیکنالوجی کا۔ آپ جب ماڈرن ٹیکنالوجی کے محتاج ہو جاتے ہیں تو جو ڈیوائن ٹیکنالوجی ہے جو اللہ نے بنائی تھی آپ کے جسم کے اندر، اس کا استعمال بند ہو جاتا ہے۔ جب اس کا استعمال کثیر نہیں رہتا، کثرت سے نہیں رہتا، تو پھر وہ جیسی چیز زنگ آلود ہو جاتی ہے، ڈھیلی پڑ جاتی ہے، یہ صورت ہوتی ہے۔ اسی طرح علم کا کلچر ختم ہو گیا ہے۔ کتابوں کی خریداری نہیں رہی، کتابوں کو کھولنا نہیں رہا، کتابوں میں بیٹھ کر کتابوں کو پڑھنا نہیں رہا، کتابوں کو دیکھنا نہیں رہا، اصل مصادر کو دیکھنا، ایک ایک مسئلے کے لیے سینکڑوں کتب کو کھنگالنا۔ جو کلچر تھا قدماء میں، ہمارے کبراء میں، بزرگوں میں، اکابر میں، جن سے نسل در نسل علم ہمیں منتقل ہوا ہے، تو وہ ساری رات پڑھتے تھے، سفر کرتے تھے، لکھتے تھے، پڑھاتے تھے۔ تو اس پوری محنت کے عمل سے اب وہ ساری چیز ایک کلک کرنے سے اسکرین پر آ جاتی۔ تو آدمی جلدی نتیجہ اخذ کرنے کا عادی ہو گیا ہے آج۔ جلد کوئی چیز مل جائے، اور اسٹریٹ اوے جلد ملنا وہ کمپیوٹر سے ہی مل سکتی، کتاب سے نہیں ملتی۔ جو کتاب میں جائیں گے تو پھر کتابوں کو دیکھ دیکھ کے کتابیں کھولیں گے، متعلقہ ابواب کھولیں گے، فصول کھولیں گے، عبارتیں پڑھیں گے، وہ چیز اس میں نہیں ملے گی، پھر دوسری کتاب اٹھائیں گے، پھر تیسری۔ یہ وہ کام ہے جو عمر بھر میں نے کیا ہے۔ میں کمپیوٹر یوزر نہیں ہوں۔ یہ نوجوانوں کی اطلاع کے لیے، میرے قریبی حلقہ احباب رفقا تو جانتے ہیں، مگر طلباء طالبات جو مجھے صرف سنتے ہیں ان کے لیے میں کمپیوٹر یوزر نہیں ہوں۔ میں صرف بک یوزر ہوں، کتاب کو دیکھتا، کتاب کو پڑھتا اور کتاب کو لکھتا ہوں۔ تو یہ ایک بڑی مشق لیتا ہے، بڑی محنت لیتا ہے۔ اب طبیعتوں میں محنت نہیں رہی۔ جیسے پہلے وقتوں میں لوگ چلتے تھے، واک کرتے تھے، میلوں چلتے تھے، 20-25 میل بھی چل کے چلے جاتے تھے ایک قصبے سے دوسرے قصبے، واپس آ جاتے تھے، سائیکلنگ کرتے تھے۔ اب وہ نہیں رہی، اب گاڑیاں ہیں، اب آسانی آ گئی زندگی میں، تو زندگی سہولت پسند ہوتی گئی۔ جب سہولت ملے تو طبیعت عادی ہو جاتی ہے، پھر محنت مشقت کی طرف کیوں جائے گا بندہ؟ تو میں نے اس سیریز کو اس لیے شروع کیا کہ نہ صرف پاکستان میں، نہ صرف انڈیا بنگلہ دیش میں، بلکہ پورے عالم اسلام میں اور ویسٹرن ورلڈ میں رہنے والے جو ہمارے متعلقین اور جو مجھ کو سنتے ہیں، مجھ سے سیکھتے ہیں، ہمارے طلباء، طالبات، اسٹوڈنٹس، بچے، بچیاں، علماء، اساتذہ، متعلقین، تشنگان علم اور طالبان علم، تاکہ انہیں جھنجھوڑوں اور یہ احساس پیدا کروں کہ علم کے کلچر کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اور صاحب علم کی تو زندگی ہی علم سے ہے۔ ایک عالم کی تو زندگی اور اس کی عزت ہی علم سے، اور قوموں کی زندگی بھی علم سے ہے، قوموں کی ترقی بھی علم سے ہے۔ اب اس آیت کریمہ سے اس بات کو شروع کرتے ہیں جو میں نے تمہید کے طور پہ جو آپ کے سامنے نقطہ رکھا۔ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر جب پہلے انسان کی تخلیق فرمائی اور پہلا نبی اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور ان کو اپنی خلافت اور نیابت دینے کا ارادہ فرمایا، اللہ رب العزت نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا ملائکہ سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں، آدم علیہ السلام کو۔ تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے ان کی ایک ہی فضیلت کا ذکر کیا قرآن مجید میں، ایک ہی فضیلت کا۔ یہ بات توجہ طلب ہے۔ اب ہم پہلے
فضیلت علم کے باب میں صرف قرآنی آیات کو لیں گے، میں احادیث نبوی اور باقی آثار و اقوال یا باقی کتب کی طرف نہیں جاؤں گا۔ ہم ایک دو نشستوں میں قرآنی آیات میں سے سب آیات نہیں مگر چند ایک ایسی ضروری جو موضوع کے ساتھ بہت ہی مناسبت اور مطابقت رکھتی ہیں، زیادہ ریلیونٹ ہیں، ان کو لے لیں گے۔ اور تفسیر میں نہیں جا رہا ہوں، بلکہ اس اینگل کی صرف وضاحت کروں گا جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی ایک فضیلت کا ذکر فرمایا اور فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اسماء کیا تھے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ صرف نام اسماء نہیں تھے، ما صفات تھے، ما افعال تھے۔ اب ان تفصیلات میں نہیں جا رہا چونکہ میرا موضوع یہ نہیں، میں موضوع کے دائرے میں رہ رہا ہوں، علم۔ تو آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنانے کا سبب اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ کیوں بنا رہا ہوں آدم کو علیہ السلام کو اپنا خلیفہ، اپنا نیابت؟ ان کے سر پہ اپنی نیابت کا تاج کیوں سجا رہا ہوں؟ کیا وجہ ہے؟ میں نے آدم کو ایک فضیلت دی ہے، اور وہ فضیلت یہ ہے، ملائکہ سے بیان کیا جا رہا ہے، وہ فضیلت علم ہے۔ طلباء کی توجہ کے لیے، طلباء بھی علم کو آج کے زمانے میں اگر آپ صرف ڈگری کے حصول کے لیے پڑھیں گے تو علم حاصل نہیں ہوگا، علم نہیں آتا۔ علم بڑی پاکیزہ چیز ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھے میری خاطر حاصل نہیں کیا جا رہا، مجھے کسی اور کی خاطر حاصل کیا جا رہا ہے، تو علم دل و دماغ کے برتن میں نہیں آتا۔ آدمی ڈگری لے لیتا ہے، پیس آف پیپر ہے، ایک ڈاکیومنٹ ہے نوکریوں کے لیے، مگر علم نہیں آتا، اور وہ فضیلت علم نہیں ملتی۔ جب ملائکہ نے پوچھا کیوں بنا رہے ہیں آپ اس کو خلیفہ اور نائب؟ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، ہر وقت تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو ان کا خیال تھا کہ ہم تو ہر وقت اللہ کی تسبیح اور عبادت کرنے والے ہیں، ذکر و عبادت تو ہم مستحق ہیں نیابت اور خلافت کے، تو یہ انسان کو کیوں بنا رہا ہے اللہ پاک اپنا خلیفہ اور نائب؟ اس کا جواب یہ تھا کہ محض عبادت وجہ نیابت نہیں ہے، علم ایسی فضیلت رکھتا ہے کہ یہ بندے کو اللہ کا نائب بناتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ بات اسٹیبلش ہوئی کہ محض عبادت گزاری نیابت الہیہ کا باعث نہیں بنتی، اور اس عبادت سے اور تسبیح اور ذکر سے افضل ہے علم کی فضیلت، بڑی ہے، اور وہ بندے کو اللہ کی نیابت کا اہل بناتی۔ آف کورس وہ جو علم ہوگا وہ خالی از عبادت نہیں ہوگا، یعنی کمپیئر ہو رہا ہے، عبادت بغیر علم اللہ کی نیابت کے قابل نہیں، اس طرح علم بغیر صالحیت اور بغیر عبادت وہ بھی نیابت کا باعث نہیں بنتا، لیکن علم کی عبادت کے مقابلے میں افضلیت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس سے قبل ان کی تسبیح کا ذکر کیا کہ ملائکہ نے کہا ہم تسبیح کرتے ہیں تیری، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کے ذکر میں علم کا بیان کیا، اور ان کی علم کو، ان کے علم کی برتری کو، علم کی فضیلت کو وجہ نیابت قرار دیا۔ پھر ملائکہ پہ پیش کیا کہ تم بھی بتا دو نام، اگر سچے ہو اپنے خیال میں، تجویز میں۔ تو مطلب یہ تھا کمپیئر کروانا کہ واقعی حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ہے، برتری ہے علم کے باب میں۔ انہوں نے جواب دیا، دوسری بار پھر علم کا ذکر آتا ہے دوسری آیت میں، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ یہاں قرآن مجید میں علم کی نسبت 3 جگہ پر آئی ہے۔ پہلی مرتبہ آدم علیہ السلام کی طرف نسبت ہے، دوسری آیت میں ملائکہ کی طرف نسبت ہے، اور اسی میں آخر پہ اور اگلی آیت میں پھر اللہ رب العزت کی طرف نسبت ہے علم کی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں باری تعالیٰ بس وہی کچھ علم ہے جو تو نے عطا کیا، علاوہ اس کے علم نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی بہت علم والا اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون،
کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں علم والا ہوں، میں جانتا ہوں، زیادہ جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے غیب کو، اور میں سب مخفی حقیقتوں کو بھی جانتا ہوں، اور جو تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہوں۔ تو گویا اس آیت کریمہ میں آدم علیہ السلام کی خلافت و نیابت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فضیلت علم کا بیان کیا ہے۔ طلباء کو، نوجوانوں کو، بیٹوں اور بیٹیوں کو ایک اپنے اندر رغبت، ایک شوق، ایک انسپریشن پیدا کرنی چاہیے اللہ رب العزت کے اس بیان سے کہ علم کو سبب بنایا اللہ رب العزت نے ایک انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانے کا۔ علم وجہ نیابت بنا، اتنی بڑی عظمت کی چیز۔ یہ آیت کریمہ جو ابھی جس کی تلاوت ہوئی اور جس پر بیان ہی ہوا، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 سے 33 تک۔ اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269 ہے، اس میں علم کے ساتھ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، حکمہ۔ علم صحیح ہو تو حکمت کو جنم دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہے کہ علم اور حکمت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے۔ حکمت کے بغیر علم صحیح نہیں ہوتا۔ جو علم حکمت عطا نہ کرے سمجھے کہ وہ علم کامل نہیں ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ جس علم سے حکمت جنم نہ لے وہ علم ابھی ناقص ہے، کامل نہیں، اس نے علم ہونے کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ اور جس علم کے ساتھ حکمت نہ ہو، یوں بھی کہہ لیں تو وہ علم ناقص ہے۔ تو علم اور حکمت جڑواں ہیں، انسیپریبل ہیں، باہمی طور پہ انڈسپینسیبل ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ حکمت بغیر علم کے جنم نہیں لیتی، اور علم بغیر حکمت کے کامل نہیں ہوتا۔ تو گویا جب حکمت کا ذکر اکیلا آئے تو اس کا مطلب ہے اس میں علم کا کمال ہے، آلریڈی علم کا کمال ہے، چونکہ کمال علم سے حکمت وجود میں آتی۔ تو ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت، دانائی عطا فرما دیتا۔ وَمَن یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، اور جس کو حکمت عطا کر دی جائے سمجھے اسے خیر کثیر عطا ہو گئی۔ اور اب اس کمال علم کا، ثمرہ علم کا نتیجہ، علم کا پھل جو حکمت ہے، اس کے لیے فرمایا مگر اس سے صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو صاحب عقل و دانش ہیں۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ علم اور حکمت وہی فائدہ مند ہے جس سے بندے کو تذکر نصیب ہو، جس سے نصیحت حاصل ہو، جس سے دلوں کو ہدایت حاصل ہو۔ جس علم و حکمت سے دلوں کو ہدایت نہ ملے، دلوں کو تذکر نہ ملے، دلوں کو نصیحت نہ ملے، خیر اور شر کا امتیاز بندہ پیدا نہ کر سکے، اللہ کی طرف رغبت اور رجوع پیدا نہ ہو، آخرت کا فکر پیدا نہ ہو، تو سمجھے وہ علم نہیں ہے، وہ حکمت نہیں ہے، اور وہ بیکار شے ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے یذکر، تذکیر کو ساتھ ملا دیا۔ وہ تذکیر اللہ رب العزت کی نشانیوں پر بھی ہے، اللہ رب العزت کے انعامات کی بھی تذکیر ہے، آخرت کی بھی تذکیر ہے، یعنی وہ اللہ کی طرف رجوع دیتی ہے۔ تذکیر اللہ کی معرفت دیتی ہے، اللہ کے قریب کرتی ہے، بندے کو اپنی بندگی کا خیال دلاتی ہے، اور بندے اور رب کے درمیان جو روحانی تعلق ہے اس کو آشکار کرتی ہے۔ تو جس علم اور حکمت سے، سمجھ لیں میرے طلباء، طالبات، بیٹے بیٹیاں، جن کتابوں کے پڑھنے سے، اس کو کتابوں پر بھی اطلاق کرتے ہیں، جن اساتذہ کے پاس پڑھنے سے، جن کتابوں کے پڑھنے سے، جس علم کے حاصل کرنے سے تذکر نصیب نہ ہو، وہ باعث تذکیر نہ ہو، اللہ کی رغبت نہ دے، اللہ کی معرفت نہ دے، آخرت کا فکر پیدا نہ کرے، دلوں کے اندر ایک نصیحت اور ہدایت کا نور پیدا نہ کرے، کیفیت نہ بدلے،
تو سمجھیں کہ وہ نہ علم ہے نہ حکمت ہے، ایک پیمانہ دے دیا گیا ہے۔ آپ کہیں گے پھر وہ کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، وہ دنیاوی علم ہو سکتا ہے، وہ بھی مباحات اور ضروریات میں سے ہے، وہ معاش کے لیے ہے، آخرت میں نفع مند نہیں ہوگا۔ معاش کمانے میں، دنیا کمانے میں، دنیا کے لیے، ضروریات دنیا کے لیے نفع مند ہے، اور وہ بھی جائز ہے، اور وہ بھی آپ کی ضروریات اور حاجات کو پورا کرنے والا۔ مگر جس علم کی فضیلت ہے وہ علم ہے جو آپ کو مرتبہ تذکیر تک اور تذکر تک پہنچا دے۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، قرآن مجید کی آیات کو یہاں تقسیم کیا اللہ رب العزت نے خود۔ فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ۔ ارشاد فرمایا وہی ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، اور کتاب منبع علم ہے۔ یہاں ایک چیز بائی دی وے الکتاب کا ذکر آیا، قرآن مجید نے اپنا تعارف بھی بالکل ابتدا ہی میں الکتاب کے طور پہ کروایا ہے۔ اس سے ایک کنسیپٹ یہ بھی ڈیولپ ہوتا ہے، بہت سارے کنسیپٹس نکلتے ہیں، مگر ایک یہ کہ کتاب کے ساتھ ربط اور تعلق اور شغف پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی کلام کا نام الکتاب رکھا ہے، تاکہ لوگوں کا شغف، ربط اور تعلق کتاب سے پیدا ہو۔ اور پھر کتاب قرآن کا ٹائٹل ہے، قرآن جو کلام الہی ہے، اسے الکتاب کہنے کا معنی یہ بھی ہے کہ کتاب کتابت سے ہے، اور یہ علم کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے دراصل کتاب کہہ کر علم کا ٹائٹل اپنے کلام کو دیا ہے، القرآن کو علم کا ٹائٹل۔ اس سے بڑا مرتبہ علم کا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یعنی یہ منبع علم ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ کتاب کا مطلب ہے یہ وہ منبع علم ہے، یہ وہ مصدر علم ہے، لا ریب فیہ، کہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ یہاں دراصل اس آیت کریمہ کے اس حصے میں علم کی تعریف کر دی گئی ہے، مگر بہت کم توجہ گئی ہے اس نقطے کی طرف جو بیان کر رہا ہوں۔ عام طور پہ تفاسیر میں یہ بحث نہیں ملے گی، کتب میں نہیں ہے۔ دراصل اس آیت کریمہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اس کلام میں، اس آیت کریمہ میں علم کی تعریف بھی ہے۔ پہلی بات تو میں نے کہہ دی نا، الکتاب، کتاب کا کلچر پیدا کیا، رغبت دلائی، توجہ دلائی، تاکہ لوگ مسلمان کتاب سے مانوس ہوں، اور کتاب منبع علم، منبع ہدایت ہے۔ اور لا ریب فیہ کا مطلب اب یہ ہے کہ یہ جو کہ منبع علم ہے الکتاب، تو علم کی شان یہ ہے کہ وہ ہر شک کو دور کر دیتا ہے۔ علم کی شان یہ ہے، ہر شک کو دور کر دیتا ہے۔ اگر شک رہے تو جو کچھ آپ جانتے ہیں اس کو علم نہیں کہا جائے گا۔ یہ تعریف ہے اس آیت کریمہ میں۔ العلم وہ رفع الجہل ہے، رفع الشک ہے۔ تو علم دراصل وہ جاننا ہے جو بندے کو، جسے وہ جان رہا ہے، جسے بھی جاننا چاہتا ہے، اس کے مرتبہ یقین تک پہنچا دے۔ ایک مرتبہ ہے جہل کا، جس میں بالکل آدمی نہیں جانتا، اس کو جہل کہتے ہیں۔ اور جب آدھا جانتا ہے آدھا نہیں جانتا، اس کو شک یا ریب کہتے ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں 50-50 ہے، 50% اس کا ذہن کہتا ہے کہ ہاں یہ ہے، 50% کہتا ہے نہیں ہے۔ مثلا قبلے کی سمت آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، یا آپ بالکل جہل میں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، یا آپ کو پتہ ہے 50% خیال ہے ادھر ہے، 50% خیال ہے نہیں ہے۔ تو یہ بالکل درمیان میں اگر آپ آ جائیں تو اس کو ریب اور شک کہتے ہیں۔ جہل بالکل نہ جاننا، بالکل نہ جاننا،
اور شک درمیان میں آدھی جگہ پہ کھڑے ہیں، سینٹر میں کچھ 50% معلوم صحیح ہے، علم کی طرف ہے، 50% جہل کی طرف ہے۔ اب یہ جو 50 پوائنٹ آپ نے گین کیے، اس کے اندر ایک درمیان میں بھی ایک رتبہ ہے، اس کو وہم کہتے ہیں۔ وہم یعنی جہل سے آپ نکل آئے، تو جس کو ہم اردو میں وہم کا لفظ بولتے ہیں نا، میں عربی کا لفظ بول رہا ہوں، وہم۔ یہ جو وہم ہے، یہ جہل سے بندہ نکل آتا ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں کہ موہوم سا ہے، خیال ایک آتا ہے، ایک وہم سا ذہن میں آ رہا ہے، یعنی ایک ہلکے سی آپ کو درک ہوتا ہے، ہلکا سا خیال آتا ہے کہ شاید بات یوں ہے۔ تو اس کیفیت سے نکل آئے ہیں جہاں بالکل سرے سے ہی پتہ نہیں تھا، نہ یوں کا نہ یہاں کا، نہ ای نہ آ نہ چی نہ چنا، کچھ بھی پتہ نہیں تھا، ٹوٹل لا ادریت تھی، لا علمی تھی، پھر کچھ پتہ نہیں، وہ تھا جہل۔ اب جہل سے تھوڑا نکلے، ذہن نے، دماغ نے کام کیا، کچھ خیال آیا بے شاید اس طرح بات ہے، تو وہ وہم ہے۔ خواہ آپ 10% نکل آئے جہل سے، خواہ 20% نکل آئے، خواہ 25%، 30، 33%، 40%، یہ سارا ایریا وہم کا ہے۔ وہم طاقتور ہوتا گیا۔ اگر آپ 50% پہ پہنچ گئے، آدھے بالکل لا علمی کی طرف، جہالت کی طرف، جہل کی طرف جو پہلے پوزیشن تھی جب کچھ معلوم نہ تھا، اور آدھا علم کی طرف، سینٹر میں آ گئے، تو وہ شک ہے۔ تو شک کا مطلب ہے اس کو آدھا خیال جاتا ہے اس طرف ہوں، یہ بات اس طرح ہے، آدھا خیال جاتا ہے یہ بات اس طرح، وہ مرتبہ شک ہے، تو وہ بھی علم نہیں بنا۔ جہل تھا، وہ بھی علم نہ تھا۔ جہل سے نکل آئے، وہم میں آ گئے، وہ بھی علم نہیں ہے۔ وہم سے نکل گئے، شک میں آ گئے، وہ بھی علم نہیں ہے۔ پھر رہ گئے اوپر کے 50%۔ اس اوپر کے 50% میں جب آپ شک کے مرتبے سے آگے نکل گئے، تو آپ کا خیال اور طاقتور ہو گیا اور غالب ہو گیا، اس کو پھر ظن کہتے ہیں، اس کو ظن کہتے ہیں۔ تو ظن بھی ظن ہے، جس کو کہتے ہیں میرا غالب ظن یہ ہے، یعنی غالب خیال یہ ہے، وہ مرتبہ ظن ہے، تب بھی علم نہیں، چونکہ سٹل اس میں 25% ابھی جگہ ہے شک کی، وہم کی، 20%، 10%، 30%، 33%، جتنا بھی آپ لے لیں، اوپر کے 50 میں جہاں بھی آپ پھر رہے ہیں، تو وہ ظن کا مرتبہ ہے۔ اور جب آپ 100% پہ پہنچ جائے، 100% یقین ہو گیا کہ یہ چیز اس طرح ہے، تو اگر وہ ادراک اتنا کامل ہو گیا، تو اس کو پھر علم کہتے ہیں۔ تو لہٰذا علم ایک سفر ہے، اور یہ محنت کے بغیر نہیں طے ہوتا۔ یعنی آپ جہل کے حال میں ہوتے ہیں، اور جہل سے نکل کے ایک مرتبے تک پہنچتے ہیں، تو وہ سٹل وہم کہلاتا ہے۔ پھر آگے بڑھتے، سٹرگل کرتے کرتے درمیان میں پہنچتے ہیں، تو شک بنتا ہے۔ پھر سٹرگل کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، تجسس کرتے ہیں، اور اچھی طرح مطالعہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تمام ذرائع استعمال کرتے ہیں، تو وہ پھر آپ ظن پر پہنچتے ہیں۔ اور ظن سے بھی نکل کے جب آپ یقین کی جگہ پر پہنچتے ہیں، تو وہ علم کہلاتا ہے۔ تو گویا علم ایسا ادراک ہے، ایک ایسی معرفت ہے جہاں شک کی گنجائش نہیں رہتی، نہ ظن و تخمین کی، نہ شک کی، نہ وہم کی، نہ جہل کی۔ اب ہماری حالت کیا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ ظن کو علم بنائے پھرتے ہیں۔ جو اس کے خیال میں ہے، وہ سمجھتا ہے یہ علم ہے، اس وجہ سے ہر دوسرے کو جاہل کہتا ہے جو اس سے اختلاف کر رہا ہے۔ علم کا کلچر نہ ہونے کی ایک آفت یہ ہے، نقصان یہ ہے، اس کے برے اثرات میں سے ہے ہمارے اہل علم۔ اس میں بہت سے علماء بھی، الا ماشاء اللہ، اہل علم بھی، اساتذہ بھی، طلباء بھی، ایک رجحان، ایک طبیعت بن جاتی ہے۔ جو کچھ وہ بندہ جانتا ہے، جو کچھ میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں جو میں جانتا ہوں یہ علم ہے، اور میں نے یہ کبھی اس امر کی تحقیق نہیں کی کہ کیا جاننے کے تمام تقاضے میں نے پورے کر لیے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا جاننا ابھی مرتبہ وہم میں پھر رہا ہو،
کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا جاننا کسی چیز کے بارے میں، حقیقت کے بارے میں شک کے رتبے پر ہو. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ابھی زن کے مقام تک پہنچا ہوں اور سٹل اس میں سپیس ہے غلطی کی، زن کی، شک کی. مگر ہم یہ نہیں کرتے، ہم اینالائز نہیں کرتے، ہم آنیسٹ نہیں ہیں اپنے ساتھ اور علم کے ساتھ. جتنا ہم نے جان لیا، خواہ تھوڑا ایک کتاب میں پڑھا، اس کے بعد ہم زور و شور سے بڑے غصے کے ساتھ، جلال کے ساتھ ہم فتویٰ دے دیتے ہیں، ہم سخت کلمات کہہ دیتے ہیں، دوسرے اختلاف کرنے والے کو کبھی کافر کہہ دیتے ہیں، کبھی جاہل کہہ دیتے ہیں. اور ہم نے نہیں دیکھا کہ نہیں، علم کے بڑے مرتبے ہیں، درجے ہیں، گریڈز ہیں، پری ریکویزٹس ہیں، اس کی کنڈیشنز ہیں. ممکن ہے میرا جاننا وہ تمام کنڈیشنز کو، پری کنڈیشنز کو، پری ریکویزٹس کو پورا نہ کر رہا ہو. تو کثرت کے ساتھ ایسی آراء ملتی ہیں، رائے، وہ ظن کے مرتبے میں ہوتی ہیں. یہ چیزیں جب میں فقہ کے باب پہ آؤں گا، علوم الفقہ میں، تو پھر کئی مثالیں دوں گا کتب فقہ کی، مسائل کی، احکام کی، فتاویٰ کی، کئی مثالیں دوں گا کیسے بحثیں ہوتی ہیں، رائے ہے، وہ علم نہیں ہے. تو پھر میں یہ چیزیں اس وقت سمجھاؤں گا انشاءاللہ. آپ گھبرائیے نہیں، میں بڑے بڑے دقیق اور مشکل موضوعات کو بھی لوں گا، لیکن وہ اللہ پاک اس کو آسان فرما کے میری زبان سے ادا کروا دے گا. تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ ہمیں دوسرے کو جاہل کہنے یا دوسرے کے کو جہالت تہمت دینے سے قبل سوچنا چاہیے کہ میری تحقیق، میری معلومات، میرا ادراک، میری معرفت کس مرتبے پر ہے، اور اس تک پہنچنے میں کتنا مطالعہ چاہیے، کتنا کمپیریٹیو سٹڈی چاہیے، کتنی مختلف آراء اور تحقیقات کا موازنہ چاہیے، اور اس کی کیا کیا حکم ہیں، علتیں ہیں، مصادر ہیں، اسباب ہیں، دوسروں نے کیسے لیا، اس کو سارا دیکھ کر جب کوئی شک نہ رہے، کوئی شک نہ رہے، گنجائش نہ رہے شک کی، تو پھر وہ ظن سے نکل کے علم تک پہنچتا ہے. اب یہ جو میں نے پوری گفتگو کی، یہ ہم اخذ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں اس آیہ کریمہ سے جو میں نے تلاوت کی. اور یہ آیہ کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے، جہاں قرآن مجید کی 2 آیات کو بیان کیا. کچھ آیات اللہ پاک نے فرمایا محکمات ہیں اور کچھ متشابہات. زیادہ تر آیات قرآن مجید کی محکمات کے ذیل میں آتی اور کچھ متشابہات ہیں. محکمات وہ آیات ہیں جو اپنا معنی اب بالکل صاف، ظاہر اور واضح معنی رکھتی ہیں، جس کے سمجھنے میں، معنی کے سمجھنے میں، اس میں جو خطاب الہی ہے اس کے مفہوم اور مراد کو سمجھنے میں قاری کو، قرآن مجید پڑھنے والے کو، متعلم کو، عالم کو کوئی مغالطہ اور شبہ واقع نہیں ہوتا، مغالطہ نہیں لگتا. وہ اپنے معنی میں خود اتنی صاف اور واضح ہوتی ہیں، ایکسپلیسٹ ہوتی ہیں، سیلف ایویڈنٹ ہوتی ہیں، اتنی کلیئر ہوتی ہیں. ان کو تو آیات محکمات کہا. اب دیکھیے قرآن مجید نے، بات ہو سکتی تھی آیات محکمات و اخر متشابہات، مگر ایسے نہیں. آیات محکمات کہہ کر فرمایا ہن ام الکتاب. یہ جو بڑی کلیئر، ایکسپلیسٹ، سیلف ایویڈنٹ معنی رکھنے والی آیات ہیں، یہ ام الکتاب ہیں، یعنی کتاب کی، قرآن کی، علم کی بنیاد ہے. یہ کتاب کی بنیاد ہے، علم کی بنیاد ہے، جو علم بالوحی ہے. تو دیکھو اس کے اندر اشارہ مل گیا کہ علم کی بنیاد اللہ رب العزت نے ان آیتوں کو فرمایا جن آیتوں کے معنی کو سمجھنے میں بھی اشتباہ نہ ہو، یعنی ظن کی گنجائش نہ رہے، مغالطے کی گنجائش نہ رہے، معنی کے تعین کرنے میں، تعین میں شک و شبہ نہ رہے. یہ محکمات و اخر متشابہات. اور دوسری کئی ایسی آیتیں ہیں جن کے معنی میں کئی احتمال ہیں اور اشتباہ رکھتی ہیں. تو جب آدمی ان کو پڑھتا ہے، سنتا ہے اور ان کا معنی سمجھتا ہے تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کا یہ معنی ہے، حالانکہ اس لفظ کا ایک اور معنی بھی تھا، تو وہ اور معنی مراد لیا جانا چاہیے تھا. تو کئی معنی کا احتمال ہوتا ہے، اشتباہ واقع ہوتا ہے، تو بندہ سمجھنے میں غلطی کر لیتا ہے. یہ پہلے زمانوں میں جب مرجئہ اور معتزلہ اور ماتریدیہ اور اشاعرہ اور اس طرح کافی سارے مذاہب ہوتے تھے،
اہل سنت کے ماتریدیہ اور اشاعرہ تھے، تو وہ پھر معتزلہ تھے، مرجئہ تھے، اسی طرح اور بھی کافی سارے اصول عقیدہ کی بحث میں لاؤں گا، میں ہر چیز کو پہلے نہیں بیان کرنا چاہتا۔ تو وہ پھر آیات کے متشابہات کے معنی کے تعین میں مغالطے ہوتے، بحثیں ہوتی، مناظرے ہوتے، مجادلے ہوتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں علم کی دراصل جو میں اخذ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہاں بھی علم کی خوبی یہ بیان کی ہے کہ جن کو بنیاد بنایا جائے، ان آیتوں کو جن کے معنی کو سمجھنے میں کسی شک و شبہ کی اور مغالطے کی اور اشتباہ کی گنجائش نہ ہو، یہ ایگزیکٹلی کوریلیٹ کرتی ہے اس پہلی آیت سے سورہ بقرہ کی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، مصدر علم ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، جس میں شک کی گنجائش رہے وہ علم قطعی نہیں ہے، وہ قطعی علم نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے 5 مرتبے بیان کر دیے، جہل، وہم، شک، ظن اور علم، 5 مرتبے۔ تو اگر اس سے نیچے کسی جگہ پہ ہو تو پھر وہ علم نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی یہ آیتوں میں نہیں ہے کوئی شک اور ظن، آیات میں نہیں، فرمایا متشابہات، پڑھنے والے، سننے والے، سمجھنے والے کو شبہ واقع ہو جاتا ہے، اشتباہ ہو جاتا ہے۔ کیوں اشتباہ ہوتا ہے؟ کہ اس آیات کے جو معنی ہیں یا الفاظ کے معنی ایک سے زائد تھے، معنی ایک نہیں تھا، احتمال تھا کئی معنی کا، وہ کچھ اور سمجھ بیٹھا۔ پھر آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، فرمایا جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، تو وہ صرف متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، وہ چنتے ہیں ان آیات کو جن کے اندر ایک سے زائد معنی کا احتمال ہے اور جن کے معنی کو متعین کرنے میں اشتباہ، مغالطے کی گنجائش سمجھنے پڑھنے والے کے ذہن میں ہے، وہ کنفیوز ہو سکتا ہے، وہ انکریکٹ میننگ سمجھ سکتا ہے اپنے طور پر، اس کی انڈرسٹینڈنگ انکریکٹ ہوگی، تو وہ ان کو پیروی کرتے ہیں فتنہ پروری کی خواہش کے پیش نظر، فتنہ پروری کے لیے، تاکہ قرآن کی آیت کو کوٹ کر کے فتنہ پیدا کریں، دین میں فساد پیدا کریں۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، دین سے متنفر کرنے کے لیے کرتے ہیں، آیات متشابہات کو لے کر ایک عام آدمی کو اس کا ایسا معنی بیان کر دیں گے جو اس کی اصل مراد نہیں، اور ثابت کرنا چاہیں گے دیکھیے کیا مانیں گے، یہ تو قرآن میں ایسا لکھا ہے، تو گویا معاذ اللہ قرآن کی بات ہدایت پر مبنی نہیں، لوگوں کو گمراہ کرنا چاہیں گے، یا وہ اصل مراد کی بجائے اپنی من پسند کا معنی مراد لینے کی غرض سے آیات متشابہات کو لیتے ہیں، اپنی پسند کی تعویل کرنا چاہتے ہیں، کوئی من گھڑت معنی نکالنا چاہتے ہیں، اور قرآن کے پیغام کو اصل مراد سے، اصل میسج سے، اصل اسپرٹ سے ہٹا کر جو ان کی طبیعت، ان کا نفس، ان کی سہولت پسندی چاہتی ہے، وہ طبیعت میں جو سہولت پسندی ہے وہ اس کے مطابق منطبق کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں اس کے بعد اسی آیت کریمہ کا جو اگلا حصہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ سمجھنے والا، یہاں پر فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، فرمایا مگر ان آیات متشابہات کی جو اصل تعویل ہے، اصل معنی اور مراد ہے، اس کا اصل، اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یا وہ لوگ جو علم میں راسخ ہیں۔ تو یہاں علم کی فضیلت کے باب میں اس آیت کا ریلیونس یہ ہوا کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے الراسخون فی العلم، جو علم میں راسخ ہیں، پختہ ہیں، کامل ہیں علم میں، ان کو اللہ رب العزت نے تعویل آیات کے باب میں، یعنی علم کے باب میں اللہ نے اپنے ساتھ ملا کے ذکر کیا ہے کہ ان آیات کا صحیح معنی، صحیح مراد، صحیح مفہوم اور صحیح میسج صرف اللہ جانتا ہے، یا اللہ کے وہ بندے جو راسخ ہیں علم میں، علم میں ان کے پاس رسوخ اور کمال اور تیقن ہے، جوڑ کر اللہ نے اپنے ساتھ۔ تو علم کی فضیلت کو دیکھیے کہ جنہیں علم میں رسوخ حاصل ہو گیا، اللہ پاک نے ان کا ذکر اپنے ساتھ کر دیا ملا کر۔
ایک قرات پر اس طرح ہے، اور دوسرے طریق پر اس کا معنی یہ بھی ہے کہ ان آیات کا صحیح معنی اور مفہوم اور تعویل اللہ جانتا ہے، اور جو علم میں رسوخ رکھنے والے ہیں، راسخان ہیں علم میں، ان کی شان یہ ہے کہ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے، یعنی وہ اس کی قرید میں نہیں جاتے۔ یہ اس کے دوسری قرات کے حساب سے کہ جو علم میں راسخان علم ہیں، الراسخون فی العلم، علم میں راسخ لوگ، پختہ لوگ، جنہیں علم اور معرفت، علم کامل اور معرفت تامہ نصیب ہوئی ہے، جنہیں علم میں رسوخ نصیب ہوا ہے، یعنی جو وہم، شک اور ظن کے مقام سے نکل گئے ہیں، وہ مرتبہ علم یقین تک پہنچ گئے، تو اللہ پاک ان پر اتنا انعام فرماتا ہے کہ انہیں اللہ پاک شان تسلیم عطا کر دیتا ہے۔ تو علم کا دوسرا کریکٹرسٹک علم کا، یاد رکھیں، میں چونکہ طالبان علم سے خطاب کر رہا ہوں، جو بھی سن رہا ہے، خواہ ملینز کی تعداد میں وہ سن رہے ہیں، وہ طالبان علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ علم ہے کیا۔ پہلے بتایا کہ علم وہ جاننا ہے جو آپ کو شک سے نکال دے، اور اگر آپ عمر بھر علم حاصل کرتے رہیں اور شک سے باہر نہ نکلیں تو اس کا مطلب ہے آپ کسی غلط راہ پہ تھے، وہ علم نہ تھا، وہ بہکاوا ہے۔ علم اندھیروں کو چھاڑتا ہے، گرد و غبار کو ہٹاتا ہے، تشکیک کو ختم کرتا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، بندہ جب اپنی عقل پر، اپنے حواس خمسہ پر، اپنے تعقل پر، تدبر پر، وحی کی رہنمائی لیے بغیر، اللہ کے رسول کے علم کی رہنمائی لیے بغیر، اسلاف کے علم کی رہنمائی لیے بغیر، وہ علم جن میں برکت کے چشمے ہیں، وہ علم جس سے نور پھوٹتا ہے، وہ علم جس سے انشراح صدر ہوتا ہے، وہ علم جو شرح صدر دیتا ہے، جو دلوں کو نور دیتا ہے، جو اندھیرا چھانٹتا ہے، وہ ہر شک کو، ریب کو، ظن، تخمین کو دور کرتا ہے اور آپ کو مرتبہ یقین تک لے جاتا ہے۔ وہ علم قرآن کے چشمے سے پھوٹتا ہے، اللہ کی کتاب سے، وہ علم صدر نبوت سے پھوٹتا ہے، آقا علیہ السلام کے سینہ اقدس سے، اللہ کے نبی کے کلام سے، وحی الہیہ سے، قرآن و سنت سے پھوٹتا ہے، صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین، سلف صالحین، اولیاء کاملین، وہ جو اس طریق سے چلے وہ ان کے طریق سے آتا ہے، ان سے ملتا ہے۔ تو جنہوں نے وہ رہنمائی نہیں لی اور خود اپنی عقل سے سوچ کر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کی، انہیں سوائے شک کے کچھ نہیں ملے گا، وہ تشکیک کی گرد میں مبتلا رہیں گے۔ یونان میں جب فلاسفرز نے حقیقت علیہ کو پانے کی کوشش کی کہ الٹیمیٹ ریالٹی کیا ہے، یعنی اللہ خالق، یا وہ تو اس کو الٹیمیٹ ٹروتھ کہہ رہے تھے کہ آخری الٹیمیٹ ریالٹی، ٹروتھ، حقیقت اور سچائی کیا ہے، تو جب اس کے لیے وہ عقل سے سوچ بچار کرنے لگے تو یہ فلسفہ بن گیا۔ تو انہوں نے اپنی ابتدا حسیت سے کی، اس کی میں تفصیل میں بعد میں جاؤں گا، ابھی میں اجمالاً کر رہا ہوں، یعنی جو کچھ حواس خمسہ، آنکھوں سے، کانوں سے، حواس خمسہ سے معلوم ہوا، انہوں نے سمجھا یہی حقائق ہے، یہی حقیقت ہے۔ تو اس طرز کا علم حسیت کہلایا، یہ فلسفہ کی بنیاد تھی۔ پھر ایک سٹیج آئی کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، بہت سی چیزیں حواس سے ماوراء ہیں جو پتہ نہیں چلتی، آنکھ نہیں دیکھتی، کان نہیں سنتے، مگر وہ ہیں، زبان نہیں چکھتی، ناک نہیں سونگھتا، ہاتھ نہیں چھوتا، مگر وہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حقیقت صرف حواس سے اس کا ادراک نہیں ہوتا، حقیقت حواس سے ماوراء بھی ہے۔ تو یہ چونکہ خود ایفرٹس کر رہے تھے تو پھر بھٹکتے بھٹکتے فلسفہ یعنی علم اگلے دور میں داخل ہو گیا کہ حسیت ناقص ہے، پھر وہ عقلیت میں آ گئے کہ عقل جس چیز کو جانے سمجھے وہی حقیقت ہے۔ عقل ایک عرصہ سفر کیا عقلیت میں کہ عقل جس کو جانے سمجھے وہی حقیقت ہے۔ پھر یہ راز بھی کھل گیا کہ سٹل ہم گمراہی میں ہیں، مغالطے میں ہیں، کہ عقل تو محتاج ہے حواس خمسہ کی، آنکھ نہ دیکھے تو عقل تو فیصلہ نہیں کر سکتی، کان سن کے میسج نہ بھیجیں تو عقل فیصلہ نہیں کرتی، زبان چکھ کر اپنا میسج سگنل نہ بھیجیں تو عقل فیصلہ نہیں کر سکتی، ناک سونگھ کر اور ہاتھ چھو کر اپنا سگنل نہ بھیجیں، اپنا پرسیپشن نہ بھیجیں تو عقل فیصلہ نہیں کرتی، تو عقل تو تمام تر حواس کی محتاج ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ
حقیقت پھر معقولات بھی نہیں ہے. عقل جن کا ادراک کرے اسے معقول کہتے ہیں، معقولات. حواس جن کا ادراک کریں وہ محسوسات ہیں. تو کہنے لگے کہ محسوسات بھی حقیقت نہیں، پھر کہنے لگے معقولات بھی حقیقت نہیں. یعنی حواس بھی ذریعہ علم حقیقت نہیں اور عقل بھی علم حقیقت کو حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں. تو حیثیت بھی ناکام ہو گئی، عقلیت بھی ناکام ہو گئی. پھر وہ اگلے دور میں داخل ہوئے اور وہ تشکیک کا دور تھا. پھر شک میں پڑ گئے کہ کیا کریں. تشکیک، جب آدمی اپنے ذرائع پر اعتماد کر لیتا ہے، اندھا اعتماد، اور رہنمائی علم چشمہ نبوت سے نہیں لیتا، جو علم نبوت کا چشمہ ہے، وحی الہیہ کا چشمہ ہے، اور پھر اس چشمے کے ندی نالے ہیں، دریا ہیں، جن کے ذریعے وہ پانی وہ بہہ کے آیا ہے ہم تک، وہ اسلاف. جب رہنمائی ان سے نہیں لیتا اور اپنے ہی ذاتی ذرائع پر اعتماد کر کے اور محدود کو غیر محدود سمجھتا ہے. اپنی محدود صلاحیتیں ہیں ہماری، ہم اپنی محدود صلاحیت کو جب غیر محدود سمجھ لیں گے تو یہی سے ٹھوکر کھا گیا انسان، بہک گیا. اس نے محدود کو لامحدود سمجھ لیا، بس اس کا پہلا مقدمہ ہی غلط ہو گیا. اس کے ذرائع لامحدود نہیں تھے اور حقیقت علیہ لامحدود ہے. تو پھر تشکیک میں چلا گیا. پھر اس کے بعد تشکیک کے بعد آگے بھی سفر ہے. صرف میں یہاں تک لانا چاہتا تھا کہ اگر یہ علم نبوت ہے، علم بالوحی ہے، اگر اس پر اعتماد اور بھروسہ نہ ہو اور اس سے اکتساب فیض نہ کرے تو آدمی شک کی گرد میں گم ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اس لیے لفظ استعمال کی الراسخون فی العلم. علم وہ نفع دیتا ہے جو رسوخ کے مرتبے تک پہنچے. تو رسوخ فی العلم، علم حاصل ہو جانے کے بعد پھر مرتبہ ہے آخری رسوخ فی العلم. علم میں وہ پہلے ہے، اس لیے فرمایا الراسخون فی العلم، علم میں رسوخ رکھنے والے. اس کا مطلب ہے وہ علم میں داخل ہو چکا ہوا ہے. اور علم میں داخل ہو چکا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ظن سے نکل چکا ہے، شک سے نکل چکا ہے، وہم سے نکل چکا ہے. یعنی دائرہ علم میں داخل ہو چکا ہے اس کا جاننا، اس کی معرفت، اس کا ادراک. تو مرتبہ علم پر ہے. لیکن پھر فرمایا ہر شخص جو مرتبہ علم میں ہے وہ راسخ فی العلم نہیں ہے. عالم ہو کر بھی راسخ فی العلم، ہر عالم راسخ فی العلم نہیں. تو یہ اشارہ ہوا قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کی طرف، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. تو دونوں کے لیے لفظ علم استعمال کیا، فوق کل ذی علم، ہر علم والے پر. تو ہے ذی علم، اہل علم، مگر ہر اہل علم کے اوپر ایک علیم ہے. تو وہ یعنی کمال علم کے پھر درجات ہیں. تو یہاں فرمایا کہ الراسخون فی العلم. اور خوبی کیا ہے، جب علم میں رسوخ ہو جائے تو یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. تو علم میں رسوخ کی علامت ہے. جب علم میں رسوخ ہو جائے تو دعویٰ نہیں رہتا، اکڑ نہیں رہتی، تکبر نہیں رہتا، رعونت نہیں رہتی، جدال کی طبیعت نہیں رہتی. یہ سب چیزیں فطور ہیں اور یہ علم کے منافی ہیں. قرآن مجید نے یہاں علم کا کی ایک ثمر، علم کا پھل، علم کی تاثیر، علم کی علامت، رسوخ فی العلم کی علامت بیان کی کہ جن علم میں رسوخ ہو جائے وہ کیا کہتے ہیں، پھر وہ تسلیم کی طرف آ جاتے ہیں. ان کی طبیعت میں تسلیم آ جاتی ہے، نہ انکار رہتا ہے، نہ تشکیک، نہ جہل، نہ ظن، مگر ایٹ دا سیم ٹائم وہ راسخون فی العلم میں اگر شامل ہو جائیں تو جیسے اوپر فرمایا آیت کریمہ میں جو سورہ بقرہ کی میں نے 269 تھی کہ اس کا تذکر آتا ہے، نصیحت ملتی ہے، دلوں کو ہدایت ملتی ہے. یہاں فرمایا ان کے اندر تسلیم، تفویض، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، اللہ کے امر کو سچائی مان لینا، اللہ کے حکم کو آخری فیصلہ مان لینا، پھر کرید نہ کر، کیونکہ وہ منتہا علم ہے.
جو چیز وحی الہی سے ثابت ہو گئی، قرآن سے ثابت ہو گئی، عقل کی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں، جو راسخ ہے علم میں وہ وہاں ٹکر نہیں مارتا۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا یہ آخری حد ہو گئی، کیونکہ ہم مخلوق ہیں، ہم محدود ہیں، ہمارے حواس، ہمارا علم، ہمارا وجدان، ہمارے ذرائع سارے محدود ہیں، ناقص ہیں۔ مگر اب اس طرف سے علم آ گیا جو کامل بنانے والا ہے، جو خالق ہے علم کا، جو ہر چیزوں کی خاصیت سے واقف نہیں بلکہ ہر شے کو بھی اور ہر شے کی خاصیت کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ وہ خالق اور صانع ہے، جس نے ہر شے کو اس کی ماہیت دی ہے، ہر شے کو اس کی خاصیت دی ہے، ہر شے کو شے بنایا ہے، ہر شے کو خواص دی ہیں، صفات دی ہیں، ہر شے کی حقیقت بنائی ہے۔ وہ جو خالق کل ہے اب اس نے بتا دیا، یعنی قرآن میں آ گیا اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے آ گیا۔ تو جو چیز قرآن اور حدیث سے ثابت ہو جائے، آپ کا عقل، فہم، فکر، تدبر، بصیرت، تجربہ، وٹ ایور، وہ اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، یا شک کرتا ہے، یا اس کی سمجھ میں بات آ رہی ہے یا نہیں، وہ ہر چیز کو چھوڑ دیں۔ وہ جان لے کہ میرے سمجھنے میں غلطی ہے، میرے علم میں محدودیت ہے، میرے فہم میں محدودیت ہے، میں ابھی نیچے مرتبہ علم تک نہیں پہنچا۔ حق بات وہ ہے جو اللہ نے فرما دی، اللہ کے رسول نے فرما دی، جو قرآن سنت سے ثابت ہو جائے، اس سے بڑی دانش نہیں ہے کوئی۔ تو وہ پھر کل من عند ربنا، سب کچھ اللہ کے رب کی طرف سے جیسے ہے، پھر وہ اس میں بحث نہیں کرتے، تکرار نہیں کرتے، وہ اس کی کیفیت میں، ماہیت میں، عینیت میں، فوقیت میں، تحتیت میں نہیں جاتے۔ اللہ کیسے ہے، اللہ کہاں پر ہے، وہ کس سے اوپر ہے، کس کے نیچے ہے، کس سمت میں ہے، کس در ہے، نہ وہ عینیت میں جاتے ہیں، نہ وہ جہت میں جاتے ہیں، نہ وہ فوقیت میں جاتے ہیں، نہ تحتیت میں جاتے ہیں، نہ تشبیہ میں جاتے ہیں، نہ تمثیل میں جاتے ہیں۔ وہ ساری چیزوں سے ماورا کہتے ہیں، اس نے جیسا فرما دیا ہے بس ویسے ہے، ہماری عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ یہ ایمان ایسی تسلیم کی شان پیدا کر دیتا۔ تو مومن کے لیے علم کا مرتبہ یہ ہے کہ جیسے اللہ کا فرمان ہو مان لے، جہاں تک عقل جائے الجھائے بغیر، شک میں مبتلا ہوئے بغیر، بس وہاں تک جائے جہاں دیکھے کہ اب عقل ایسے لرز رہی ہے، تشکیک میں مبتلا ہو رہی ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، عین و کیف میں پڑ رہی ہے، کیسے، کیوں، ان چکروں میں پڑ رہی ہے، وہاں عقل کو کہے کہ بس تیری چھٹی، اب آرام سے بیٹھ جا، اب امر الہی ہے، وہ علم کامل ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہاں سر تسلیم خم کر دے۔ یہ علم میں رسوخ کی شان ہے۔ یہ تمام طلباء آج کے دور کے، مادیت نے بڑے فتنے پیدا کیے ہیں، ذہنوں کو متاثر کیا ہے، اور یاد رکھ لیں عقل کی لامحدودیت کا خیال سب سے بڑا فتنہ ہے، بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ عقل بھئی ہمارے اس دماغ میں ہی ہے نا، یہی سوچتی ہے، اور دماغ کا کارخانہ ہماری کھوپڑی کے اندر ہی ہے نا، سر کے اندر ہے، ہمارے بدن کا حصہ ہے، اور بدن ہماری شخصیت کا حصہ ہے، ہم سارا کا سارا ہی محدود ہیں۔ سو ہماری ہر صلاحیت محدود ہے، ہر عضو محدود ہے، اس کی ہر صلاحیت محدود ہے، اس کی صلاحیت کی ساری حدود لمیٹڈ ہے، ایک اینڈ ہے ان کا، ختم ہو جاتی۔ تو محدود لا محدود کا ادراک اور احاطہ نہیں کر سکتا۔ عمر بھر تالاب میں رہنے والے سمندر کا تصور نہیں کر سکتے، عمر بھر تالاب میں رہنے والے سمندر کا تصور نہیں کر سکتے، بند غار میں رہنے والے کھلی دنیا کا تصور نہیں کر سکتے، عمر بھر اندھیرے میں رہنے والے روشن دنیا کا، نور کا، روشنی کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے سارے علم جو ہیں ان کا تعلق ہماری طباع سے ہے، طبیعتوں سے ہے، ہمارے اعضاء کی صلاحیتوں سے ہے، ہماری محدود ادراکات کی استعداد کے ساتھ ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، جب ہم لامحدود کے بارے میں فیصلہ محدود عقل سے فہم سے کرنا چاہیں گے، یہ بات بے عقلی ہوگی، یہ عقل نہیں ہے۔ اس لیے بار بار قرآن مجید میں یہاں وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ نصیحت صرف اہل دانش کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تو یعنی دانش یہی ہے۔ غالباً اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، ہر ایک بات پہ کہتا تھا من نمی دانم،
ہر ایک بات پہ کہتا تھا من نمی دانم، یعنی میں نہیں جانتا، من نمی دانم میں نہیں جانتا، ہر ایک بات پہ کہتا تھا من نمی دانم، یہ بات حق ہے کہ اکبر بہت ہی عالم تھا، یعنی یہ بات سچ ہے کہ اکبر بہت بڑا عالم تھا۔ یعنی اس کے بہت بڑا عالم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ اگر کوئی کہے کہ اس کی آخری حقیقت کیا ہے، وہ کہتا تھا کہ من نمی دانم۔ یہی بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ اصل ادراک جو ہے وہ عدم ادراک کا ادراک ہے، یہ جان لینا کہ میں نہیں جانتا، یہ جان لینا کہ اس حقیقت علیہ الٹیمیٹ ٹروتھ تک میں نہیں پہنچ سکتا، یہ جان لینا کہ اس کو سمجھنا میری ذاتی استعداد سے باہر ہے، یہ معنی ہے یہ جان لینا کہ میں نہیں جانتا، یہ اصل جان لینا ہے، اصل جاننا ہے۔ اب اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 میں فرمایا، یہاں بھی علم کی فضیلت بیان کی اور ایک خاص انداز سے فرمایا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنی شہادت دی، اپنی الوہیت کی، وحدانیت کی، کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اور معبود نہیں اس کے سوا، اس کی شہادت دی، اور شہادت میں اپنی الوہیت پر، وحدانیت پر گواہی دینے میں اپنا ذکر، ملائکہ کا ذکر اور اولو العلم کا ذکر اکٹھا کر دیا، اہل علم کو اپنے ساتھ اور ملائکہ کے ساتھ ملا کر بیان کیا۔ یہ فضیلت علم اور صاحبان علم کی فضیلت کے لیے ہے کہ دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے ساتھ صاحبان علم کا اور ملائکہ کے ساتھ ملا کے کیا، اپنی وحدانیت پر گواہ بنایا، خود اپنی ذات کو اپنی وحدانیت پر، اپنے ایک ہونے پر گواہ خود کو بنایا، اور ملائکہ کو بنایا، اور اہل علم کو بنایا۔ اور اہل علم سے مراد وہی الراسخون فی العلم، جو اولو الالباب ہیں، جن کا علم مرتبہ رسوخ پر ہے۔ پھر آگے اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 66 میں 66 میں پھر ارشاد فرمایا، ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم۔ یہاں 3 چیزیں بیان کی اس آیت کریمہ میں علم کے بعد میں۔ سن لو، تم وہی لوگ ہو جو ان باتوں میں بھی جھگڑا کرتے تھے جن کا تمہیں کچھ نہ کچھ علم تھا۔ تو یہاں جزوی علم کا بیان کیا گیا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے، تھوڑا زیادہ علم ہوتا ہے۔ حاججتم فیما لکم بہ علم، تم جھگڑے کرتے تھے، جدال کرتے تھے، آپس میں مناظرے کرتے تھے، بحثیں کرتے تھے تھوڑے سے علم پر، جن کا کچھ نہ کچھ علم تھا تمہیں، تو اس پر بھی جھگڑتے تھے۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، اور پھر فرمایا مگر ان باتوں میں کیوں جھگڑا کرتے ہو اور کیوں تکرار کرتے ہو جس کا تمہیں سرے سے ہی کوئی علم نہیں۔ یعنی فرما رہا ہے کہ تم وہی لوگ ہو نا کہ کچھ نہ کچھ علم تھا بعض باتوں کا، تو اس میں تم تکرار کرتے تھے، جھگڑتے تھے، اور یہ بھی اچھا عمل نہ تھا۔ اور اب جو ہم بتا رہے ہیں، اب تو عالم یہ ہے کہ سرے سے جن حقائق کا تمہیں علم ہی نہیں ہے اس پر بھی جھگڑا کرتے ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے کہ تم علم نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو اس کے مطلب اس آیت کریمہ نے یہ بتایا کہ علم کا مس یوز، ایکسپلائٹ علم کو اس طرح ہوا کہ لوگ 2 طرح کے ہیں، ایک سرے سے ان کا علم نہیں ہوتا ان کے پاس، اس پر بحث و مباحثہ اور تکرار کرتے ہیں، اور ایک ایسے لوگ ہیں کہ تھوڑا سا علم ہوتا ہے اور بحث تکرار کرتے ہیں، مجادلہ اور مناظرہ کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں۔ دونوں چیزیں حق کا طریقہ نہیں ہے۔ اب سرے سے علم نہ ہو، اس پر جھگڑا کرنا، مطلب ایک چیز، ایک حقیقت ایسی ہے جو حواس سے، عقل سے، وجدان سے، ذاتی ذرائع سے، اپنی ذاتی جستجو تحقیق سے آپ کو اس کی معرفت تامہ نہیں ہو سکتی، کامل علم نہیں ہو سکتا اس کا۔ اس کے لیے آپ حاجت مند ہیں علم بالوحی کے۔
کہ آسمان سے ہدایت ملے، تو اس پہ آپ جھگڑا کرتے ہیں جس کا آپ کو بنیادی طور پہ سورس بھی اویلیبل نہیں ہے، اور جس سورس سے آپ کو اس کا نالج ملنا تھا اس کو آپ نے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا، اور اپنے ذاتی ذرائع علم، حواس اور عقل کے، وجدان کے، تجربہ کے، مشاہدہ کے، ذاتی جو آپ کے ذرائع علم ہیں اس میں وہ حقیقت آنے والی ہی نہیں تھی، آپ کی عقل محل نہیں ہے اس حقیقت کے ادراک کا، تو اس پر آپ جھگڑا کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور فیصلہ صادر کرتے ہیں۔ کتنی زیادتی کی بات! یعنی ہمارا یہ قرآن مجید نے یہ بات کی، اور کچھ وہ ہیں جنہیں تھوڑا سا درک ہے، تھوڑا سا علم ہے، ایسے سمندر کے اندر تھوڑا سا ڈرتے ڈرتے تیرنا نہیں آتا، تو بس پنڈلی تک جہاں پانی آتا ہے وہاں تک گئے ہیں اور پورے سمندر کی گہرائی کی باتیں کر رہے ہیں کہ سمندر میں یہ کچھ ہے، یہ کچھ ہے، دوسرا کہتا ہے یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ بھائی دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، نہ تم سمندر کی گہرائی میں کبھی گئے ہو اور تہ میں نہ یہ کبھی گیا ہے، تم وہاں تک پہنچتے ہی نہیں ہو، تم وہ میری طرح جسے سوئمنگ نہیں آتی، تو جس کو سوئمنگ نہیں آتی وہ سمندر میں داخل ہوگا تو اتنا ہی جائے گا نا جہاں تک لہریں اس کو بہا کے نہیں لے جا رہی، پنڈلی سے نیچے نیچے تک پانی آ رہا ہے، اس کو پاؤں اکھڑ نہیں رہے تاکہ کہیں بہہ نہ جائے، اتنا ہی جائے گا نا۔ تو چونکہ تم نے پانی کو بس کر لیا ہے اور پانی میں اپنے پاؤں اور ٹانگیں رکھ لی ہیں اتنی، بس تمہارا حق ہو گیا ہے کیا اتنی بات سے کہ بحث کرو سمندر کی اس تہ کا جو میلوں نیچے جا کر ہے کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں، صرف اس لیے کہ تم نے 4 قدم سمندر کے اندر رکھ لیے۔ اتنے تھوڑے سے علم کے ساتھ آپ حقیقت علیاء کی اور اس کلیت کی بات کر رہے ہیں بیٹھ کر، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ آپ چیلنج کر رہے ہیں اس حقیقت کو اور اس کے اوپر طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جس کو آپ کو ہوا ہی نہیں لگی، جس کی آپ اس ذریعے کو بھی نہیں چھوا آپ نے جس ذریعے سے اس کا علم ہونا تھا۔ ہمارے ہاں کیمسٹری کا جو اسکالر ہے، عالم ہے، وہ فزکس پہ کبھی بحث نہیں کرتا، فزکس کا پروفیسر وہ بیالوجی پر کبھی بحث نہیں کرے گا، بیالوجی کا پروفیسر ایسٹرو فزکس پر، اسپیس سائنس پہ کبھی بحث نہیں کرے گا، اسپیس سائنس کا پروفیسر ایون آسٹرونومی پر بحث نہیں کرے گا، سائنسز ملتی کیوں نہ ہو۔ کارڈیالوجی کا پروفیسر آپ کے گردوں کی امراض پر بحث نہیں کرے گا آپ سے، حالانکہ ڈاکٹر ہے، کچھ بیسک چیزیں سب کو معلوم ہے، یورولوجی پر بحث نہیں کرے گا۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ ہر علم کی ایک حد ہے، تھوڑا زیادہ یہ ہے تو حاجون فیما لیس لکم بہ علم میں نہیں ہے، یہ وہ ہیں لکم بہ علم، کچھ نہ کچھ علم ہے، حدیں ملتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، کامن معلومات ہیں، کچھ نہ کچھ علم ہے۔ وہ کچھ نہ کچھ علم رکھنے والے بھی اگر کسی ایک سبجیکٹ کی حقیقت، اس کی کلی حقیقت پر بحث کریں، ٹوٹیلٹی پر، تو جائز نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو جزوی علم ہے، اس سے شک پیدا ہوگا، وہم پیدا ہوگا، گمان ہوگا، علم نہیں ہوگا۔ اور ہمارے ہاں تو پوزیشن یہ ہے کہ سرے سے اس ذریعہ علم کو نہیں چھوا جس کے ذریعے اس حقیقت کا ادراک اور معرفت ہونی تھی، اور ہم بحث کرتے ہیں اور پوری قوم کی ذہن سازی کرتے ہیں، یہ خود کو گمراہ کرتے ہیں اور اوروں کو بہکاتے ہیں۔ یہ آنیسٹی نہیں ہے نالج میں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس معلم ہونے کی، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہاں 4 چیزیں ایک طرف اور گمراہی کو ایک طرف مقابل میں بیان کیا گیا۔ گویا دلالت اور گمراہی کا مقابلہ ہوتا ہے ہدایت کے ساتھ، یا ہدایت کے مد مقابل گمراہی ہے، جیسے علم کے مد مقابل جہالت ہے، تو ہدایت کے مد مقابل دلالت ہے، گمراہی۔ یہاں بیان کیا کہ اللہ پاک کا مومنوں پر احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمائے، اور وہ رسول علم دیتا ہے اپنی قوم کو، انسانیت کو، صحابہ کو، امت کو اور انسانیت کو، اور وہ علم جو عطا فرماتا ہے اس میں 4 چیزیں پوری کرتا ہے اللہ کا رسول۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ علم حق اور علم صحیح اور علم کامل وہ 4 شرائط پورا کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔
یہ تمام طلباء، متعلمین، میرے سننے والے، سامعین، ناظرین، اساتذہ، علماء، سب کے کام کے لیے ضروری توجہ کریں اور اپنی اپروچ میں چینج کریں، ویژن میں چینج کریں، تبدیلی لائیں۔ فرمایا کہ وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، سب سے پہلے ان پر اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، پھر ان کے نفوذ کا تزکیہ فرماتے ہیں، صفائی فرماتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، اس کے بعد کتاب کا علم عطا کرتے ہیں، والحکمہ، پھر دانش اور حکمت عطا فرماتے ہیں۔ 4 چیزیں فرمائیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معلم اول ہیں خلق میں، مخلوق میں، اور اللہ رب العزت معلم حقیقی ہے۔ اس امت میں معلم اول آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ہماری امت محمدی میں۔ تو سب سے پہلے قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، کیوں کہ قرآن نور ہے، ہم اندھیرے میں ہیں، جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو اس سے نور پھیلے گا، نور سے اندھیرا چھٹے گا، اور اندھیرے کے چھٹنے سے پتہ چلے گا کہ کیا کیا خرابیاں موجود ہیں۔ جب تک یہ بھی پتہ نہ چلے کہ خرابی کیا کیا ہے تو پھر اس کا امراض کیا کیا ہیں تو ازالہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے روشنی چاہیے، روشنی قرآن سے ملتی۔ ہم قرآن سے ہی دور ہیں، قرآن کو صرف تلاوت کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ جو چند خوش نصیب جو تلاوت کرتے ہیں، بس اس کے بعد قرآن سے تعلق ہی کٹ گیا ہمارا۔ تو سب سے پہلے آقا علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت فرماتے، اس سے قلوب و باطن، یہ جو اندر کے کوٹھے ہیں، کوٹھڑے، دلوں کی کوٹھڑی اور روح کا اندر جو بات اور باطن، اس کے اندر نور پھیلتا، قرآن کا نور اندر منتقل کرتے۔ پھر ان کو نظر آتا کہ ہمارے من کے کوٹھڑے میں کیا ہے، اندر کے کمروں میں، دلوں میں، روحوں میں، باطن میں کیا ہے، غلاظت کیا کیا ہے بندے دیکھتا ہے، کیا کیا ریا ہے، کیا کیا عجب ہے، کیا کیا تکبر ہے، کیا ریاکاری ہے، کیا دنیا پرستی ہے، کیا شہوت ہے، کیا خرابی ہے، کیا بربادی ہے۔ یہ روشنی ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کتنے سانپ پھر رہے ہیں یہاں، کتنے بچھو ہیں، کتنے کیا کیا ہیں۔ اندھیرے میں سب کچھ ڈس جائے گا، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا تھا، پاؤں رکھتے چلے جائیں گے، گڑا ہوگا گر جائیں گے۔ روشنی ہوگی تو پتہ چلے گا کیا ہے، جگہ چلنے کے قابل ہے یا نہیں۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، تو قرآن کی تلاوت کرتے تاکہ نور پھیلے، دکھائی دے۔ جب دکھائی دیتا پھر ان کے اندر ایک تشویش لاحق ہو جاتی، اوہ یہ کچھ کیفیت ہے تو مجھے تو اپنی صفائی چاہیے، یہ امراض ہیں مجھے تو ان کا علاج چاہیے، یہ پرابلم ہے مجھے ان کا ازالہ چاہیے۔ جب پیدا ہوتی روشنی، اس سے ادراک ہوتا، معلوم ہوتا، پتہ چلتا، تو تب تشویش لاحق ہوتی اور علاج کے لیے دل راغب ہوتا، ایک شوق پیدا ہوتا، ایک ہمت پیدا ہوتی، ایک ارادہ قائم ہو جاتا۔ تو پھر جب ان کے اندر شوق پیدا کر لیں، وَيُزَكِّيهِمْ، تو پھر آقا علیہ السلام ان کا تزکیہ کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں۔ جب تزکیہ ہو جائے، شوق بھی پیدا ہو جائے، نور بھی آ جائے، شوق پیدا ہو جائے، تزکیہ ہو جائے، تو یعلمہم الکتاب، تب کتاب کا علم عطا کرتے۔ پھر کتاب کا علم نافع بن جاتا ہے۔ تزکیہ نہ ہو، خالی علم ہو تو علم نافع نہیں بنتا، علم فیض رساں نہیں ہوتا، علم برکات نہیں دیتا۔ پھر کتاب کا علم دیتے، والحکمہ، پھر حکمت اور دانائی عطا کرتے۔ ہم اگر علم حاصل کرتے ہیں بغیر تزکیہ نفس کے، بغیر قلب و باطن کی صفائی کے، بغیر نور قرآنی کے، نور باطن کے علم حاصل کرتے ہیں، تو وہ معلومات اور ادراکات اور معلومات ضرور ہیں، مگر وہ ہمیں منزل تک نہیں پہنچائے گا، ہمیں شک، وہم اور ظن کی گردش سے باہر، گرد سے باہر نہیں لے جائے گا۔ یہ ساری چیزیں، تلاوت آیات، تزکیہ نفوس، تعلیم کتاب اور حکمت، یہ ساری چیزیں ملیں تو علم کامل ہوتا ہے، علم صحیح ہوتا ہے۔ جب علم صحیح ہو جائے تو اس کے جواب میں فرمایا، جب تک یہ نہ تھا، یہ چاروں چیزیں نہیں ملی تھی، ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ان کے اس فریضے کی ادائیگی سے قبل تم کھلی گمراہی میں تھے۔ تو گمراہی اندھیرے کا نام ہے اور علم نور کا نام ہے، اور علم ان 4 کنڈیشنز کو فلفل کرنے سے علم صحیح بنتا ہے۔ یہ 4 کام ہوئے، قرآن کا نور ملا، تزکیہ نفوس سے قلب و باطن کی صفائی ہوئی، اس میں علم کتاب آیا، اور اس میں حکمت اور دانائی آئی، اور حکمت سے مراد سنت بھی ہے۔
لفظ الحکمہ قرآن مجید میں اور صحابہ کرام کی زبان سے سنت رسول کے بارے میں بھی استعمال ہوتا کہ قرآن اور سنت دو چشمے ہیں علم صحیح کے. تو یہ چاروں ملیں تو پھر یہ گمراہی ختم ہوتی ہے، دلالت ختم ہوتی ہے، جس کو ہم دلالت کہتے ہیں، اور تب جا کر پوری کامل خیر نصیب ہوتی. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، شاید آج کی ہم جو نشست ہے یہاں پر ختم کر دیں. اگر آپ پر اللہ رب العزت کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک گروہ، ان لوگوں میں سے ایک گروہ ایسا تھا دھوکہ دینے والوں کا، جو طے کر چکا تھا، پورا وثوق کے ساتھ انہوں نے اپنا ارادہ بنا لیا تھا، پختگی کے ساتھ ٹھوس عزم کر لیا تھا کہ معاذ اللہ آپ کو بہکا دیں، پھسلا دیں اور غلط فیصلہ کروا دیں آپ سے. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، مگر وہ اس فیصلے سے، ارادے سے اپنے آپ کو ہی گمراہ کر سکتے ہیں. میرے محبوب آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ خود کو ہی گمراہ کریں گے. آپ کا کیوں نہیں کچھ بگاڑ سکتے؟ کہ آپ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے سائے میں ہیں، معصوم بنا دیے گئے. اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کی حفاظت فرما رہا ہے، عصمت کی چادر ہے. تو اللہ کا فضل اور رحمت اگر حاصل ہو تو پھر دوسرے جو گمراہ کرنے والے عناصر ہیں یا عوامل ہیں اور فیکٹرز ہیں وہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے. اس کے بعد یہ بیسک چیز بیان کرنے کے بعد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اور اللہ رب العزت نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اور حکمت نازل فرمائی اور ہر اس شے کا علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. آپ کو علم کامل ہی نہیں، علم اکمل، علم اتم، علم اوسع، علم کل عطا کر دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہر وہ چیز آپ کو بتا دی، سکھا دی، اس کا علم عطا کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. گویا آقا علیہ السلام کو فرمایا باری تعالیٰ اب آپ کی زندگی میں کسی شے سے متعلق لا علمی نہیں رہی، بے خبری نہیں رہی. یہ حضور علیہ السلام کا مرتبہ علم ہے. ما لم تکن تعلم، جو آپ اپنے ذرائع سے نہیں جانتے تھے، اس وحی سے قبل نہیں جانتے تھے، اس فیض نبوت اور رسالت کے مرتبے کے ذریعے جو آپ پر اللہ پاک نے چشمہ ہائے علم کھولے، اس سے قبل نہیں جانتے تھے، اپنے ذریعے سے اب وہ سب کچھ جان گئے. اللہ نے سب کچھ آپ کو علم دے دیا. اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے آپ پر. تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہاں علم کو اپنا فضل عظیم قرار دیا. علم کو تو علم نبوت فضل عظیم ہے. اب آپ دیکھیے دو چیزوں کو جوڑیے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ جو علم نبوت ہے اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اللہ کا فضل عظیم ہے، علم نبوت. اب اسی آیت کے شروع میں آ جائیے، پھر ابتدا فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو یہ بہکانے کی کوشش یا ارادہ کر چکے تھے. یہ بھی نہیں فرمایا کہ آپ کو بہکا دیتے، نہ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ، یہ ارادہ کر چکے تھے بہکانے کا بس. تو اب یہاں اول اور آخر اس آیت کا جوڑیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت ساتھ ہو تو پھر صاحب علم بہکتا نہیں ہے، صاحب علم پھسلتا نہیں ہے، صاحب علم ٹھوکر نہیں کھاتا، صاحب علم گمراہ نہیں ہوتا. تو گویا علم کی حفاظت اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کرتی. تو گویا یہاں اشارہ اس طرف کیا کہ صاحبان علم اپنے علم پر بھروسہ نہ کریں، تکیہ نہ کریں، تواضع اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں، اللہ کی بندگی اور عبدیت پر بھروسہ کریں اور طالب رہیں اللہ کے فضل و رحمت کے. جب اللہ کے فضل و رحمت کے آگے جھکے رہیں گے اور اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کریں گے اور اللہ کے فضل کی طرف رجوع رکھیں گے اور اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ان پر محیط ہوگا، خیمہ زن ہوگا، ان کا احاطہ کرے گا، ان کی حفاظت کرے گا، تو علم پھر آپ کو بہکنے نہیں دے گا. اور بڑی بڑی غلط کتابوں کے حملے، غلط اہل علم کے حملے، غلط دلائل کے حملے، غلط بحثوں کے حملے،
غلط اشارات اور غلط دلائل اور غلط براہین اور غلط مشاہدات، یہ سب کچھ مل کر بھی آپ کو لرزاں نہیں کریں گے، بہکائیں گے نہیں، گمراہ نہیں کریں گے۔ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ ضروری نہیں جو دلیل ملی تو دلیل سے آپ کو علم صحیح مل جائے، نہیں، دلیل غلط بھی کر دیتی۔ تو جو آپ کو بہکانے کے اثرات ہیں، فیکٹرز ہیں جو آپ پہ اثر انداز ہوتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں، بندہ بھٹک جاتا ہے، وہ موجود ہیں۔ جب وہ عہد رسالت مآب میں موجود تھے تو آج کیوں نہیں موجود؟ آج تو اس سے بھی زیادہ موجود ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، لوگ ہیں وہ طرح طرح کی باتیں دلائل دے کر ارادہ کر چکے تھے معاذ اللہ کہ آپ کو بہکا دیں، بہکانے کا ارادہ کر چکے تھے، مگر بہکا نہیں سکتے کیونکہ آپ پہلے سے ہی معصوم بنا دیے گئے اللہ کے فضل و رحمت کے اندر۔ اور آخر پہ فرمایا سو علم اگر اللہ کے فضل و رحمت کے ساتھ جڑ جائے تو حفاظت ہوتی ہے، اور فضل و رحمت تکبر سے نہیں آتی، رعونت سے نہیں آتی، جدال سے نہیں آتی، تواضع سے آتی ہے، انکساری سے آتی ہے، بندگی سے آتی ہے، عبادت سے آتی ہے، طاعت سے آتی ہے، علم صالح سے آتی ہے، سجدہ ریزی سے آتی ہے۔ اگر بندہ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو، اس کی مدد، اس کی نصرت اور اس کے فضل و رحمت کا طالب ہو، سائل ہو، منگتا ہو، اور اس کی مدد و نصرت پر بھروسہ کرنے والا ہو، اور عبادت اور اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، تو یہ ساری چیزیں اس کے علم کی حفاظت کر لیتی ہیں، اور دوسرے علوم کے حملے جو ہوتے ہیں اور دلائل کے اور معلومات کے جو اس کو گمراہ کر سکتے ہیں ان سے بچا لیتی ہیں۔ لہٰذا علم آپ کو منزل تک پہنچائے اور علم کامل بنے اور منزل صحیح تک پہنچائے، اس کے لیے لازم ہے کہ سفر علم میں آپ کی حفاظت ہو، علم محفوظ رہے اور عالم بھی محفوظ رہے۔ اور سفر علم میں علم کی حفاظت وہ علم خود نہیں کرتا، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت کرتی ہے، اور اللہ کے فضل و رحمت کے حصول کے پھر اور ذرائع ساتھ ہونے چاہیے، اللہ کی طاعت، اس کی عبادت، اس کی بندگی، اعمال صالحہ، اخلاق حسنہ، اور تواضع اور انکساری، اور اللہ پر بھروسہ اور توکل اور رجوع الی اللہ اور اخلاص۔ یہ ساری چیزیں مل کر اللہ پاک کے فضل اور رحمت کا سامان مہیا کرتی ہیں جو ہمارا اور ہمارے علم کی حفاظت کرتا ہے۔ تو آج کی جو نشست ہے یہاں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلی نشست اس سے آگے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔